नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपनी नई सूरतुल माइदा उसका आगाज करने जा रहे हैं और ये 5वीं सूरा है, मदनी सूरा है। इसके बारे में हम तारुफ हासिल कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले। तो आज हम इसको इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, कुछ चीजें मैं रिकॉल करवा देती हूँ दोबारा से। एक चीज तो ये है कि ये सूरतुल सूरतुल निसा का जोड़ा है, सूरतुल माइदा। तो हमें कुछ अहकामात में डेवलपमेंट नजर आएगी, यानी उसी तरह के अहकामात हैं लेकिन डेवलपमेंट भी नजर आएगी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये पहला ग्रुप हम पढ़ रहे हैं सूरतों का, तो इसको शरीयत का ग्रुप भी कहा जाता है। तो शरीयत के वो अहकामात जो सूरतुल बकरा से स्टार्ट हुए, आले इमरान में बहुत ज्यादा नहीं थे, एक एक सूद की हुर्मत का हुक्म था। निसा में तो हमने बहुत सारे फिर पढ़े हैं। और अब जो है सूरतुल माइदा में आके उनकी तकमील होने जा रही है, यानी शरीयत के अहकामात की तकमील जो है वो हम सूरतुल माइदा में पढ़ेंगे। फिर हमने एक चीज बिल्कुल शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि अहले किताब से अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं। यहूद और निसारा बनी इसराइल के नाम से खिताब किया गया है उनको, और वो हम मुसलसल पढ़ रहे हैं खिताब। और बहुत सारी चीजें आपको ये भी लगा होगा कि रिपीटेडली हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पे इस सूरत में आके यहूद और निसारा से आखिरी दर्जे में खिताब किया गया है और एक तरह से तमाम हुज्जत कर दिया गया है। तो शुरू करते हैं अपनी सूरत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आमि इल्ला मा युत्ला अलैकुम गैरा मुहिल्ली स्वैदि व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अहदो पैमान को पूरा करो। बिल उकूद एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए चौपाए मवेशियों के, बहीमतुल अनाम, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, सिवाय इनके जो तुम पर पढ़े जाएंगे। ना हलाल करने वाले हो शिकार को जबकि तुम हालत एहराम में हो। बेशक अल्लाह वो फैसला करता है जो वो चाहता है। तो कितनी चीजें हमने मेन चीजें डिस्कस की। पहली चीज, ईमान वालों से खिताब करके कहा जा रहा है कि अपने अहदो पैमान की पासदारी करो। दूसरी चीज ये बताई गई है कि तुम पे कुछ जानवर जिनके बारे में बहीमतुल अनाम का एक्सप्रेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हैं। वो तुम पर हलाल किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम पे हलाल नहीं होंगे। उनकी तफसील अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आने वाली है। लेकिन ये जो बहीमतुल अनाम है जो कि हलाल किए गए हैं, ये भी जब तुम हालत एहराम में होगे तो ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तुम इनको उस वक्त शिकार नहीं कर सकते इनका, हालांकि हलाल जानवर है, लेकिन उस वक्त तुम्हारे लिए हलाल नहीं होंगे। और अल्लाह ताला वो फैसला करता है जो वो चाहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उकूद का लफ्ज। और आयत का जो हिस्सा हम डिस्कस करेंगे वो पहला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद। उकूद अक्द से है, और अक्द का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है गिरा, यानी मजबूती से बांध देने का मफहूम इसमें आता है। लफ्ज जो अकीदा है ना, वो भी इसी से है, यानी कुछ सेट ऑफ आइडियाज जो कि हमें किसी भी फलसफे से जोड़ते हैं, किसी भी नजरिए से जोड़ते हैं। और हमारे केस में क्या होगा, मुसलमानों के केस में, कि कुछ ऐसे आइडियाज का सेट जो कि हमें इस्लाम से जोड़ता है। तो उकूद का मतलब होगा अहद या मीसाक, और इसमें तमाम तरह के मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट्स शामिल हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो मुआहदों की बहुत अहमियत है हमारी पूरी जिंदगी में, हमारी पूरी सोशल लाइफ में, इवन इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, फैमिली में, हर सब कुछ जो है ना मुआहदों पे चल रहा होता है। अब देखिए कि माशरती जिंदगी का बेसिक यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो फैमिली है, जिसकी बुनियाद कब पड़ती है, जब एक मर्द और औरत के दरमियान में एक मुआहदा होता है जिसको हम निकाह कहते हैं। तो निकाह भी एक मुआहदा है। हर मुआहदे की तरह इसमें भी कुछ हुकूक होंगे, कुछ फराइज होंगे, यानी दोनों तरफ शराइत होती हैं, और वो कबूल करके ही फिर उसके अंदर दाखिल हुआ जाता है। इसी तरह तिजारत भी मुआहदों पर चलती है, बड़ी बड़ी हो या छोटी बिजनेस डील्स हो, हमें हमें मालूम है कि वो इसी तरह से चल रही होती है। कर्ज का लेन देन, उसके बारे में
पढ़ के भी आए हैं। कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब अग्रीमेंट पे साइन लिए जाते हैं, जिसको हम साइन करके देते हैं और अपनी रजामंदी दे रहे होते हैं कि हाँ जो कुछ इसमें लिखा हुआ है हम उसकी पासदारी करेंगे। सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हुए एक अग्रीमेंट होता है, एक टाइप ऑफ अग्रीमेंट होता है कि हम ट्रैफिक के सारे कानून की पाबंदी करेंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, मेरी आपसे कुछ, तो ये भी एक तरह का अग्रीमेंट है। मैं बस में या ट्रेन में या जहाज में सफर कर रही हूँ, एक सीट का टिकट मैंने ले लिया है, तो ये एक अग्रीमेंट है कि मैं उसी सीट को इस्तेमाल करूंगी, मैं साथ वाली आधी सीट पे अपना थैला नहीं रख सकती, या टिकट के बगैर अपने बच्चे को साथ वाली आधी सीट पे नहीं बैठा सकती, क्योंकि ये फिर मिस कमिटमेंट में आएगा। फिर नमाज की पाबंदी, रमजान में एक खास यानी एक महीना दिया गया, उसमें रोजे रखना, ज़कात साल में एक दफा, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, ये सारे क्या हैं, ये कमिटमेंट्स हैं जो हमारी डिफरेंट लेवल्स पे चल रही हैं, यानी कुछ लोगों के साथ चल रही हैं, कुछ अल्लाह ताला के साथ चल रही हैं। अब नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ इस सूरत का आगाज इस जुमले से करने की क्या वजह है कि अपने अहद पैमान को पूरा करो। देखिए पिछली सूरतों में हमने मुसलसल एक मिसाक के ऊपर बात पढ़ी है जो कि बनी इसराइल से किया गया था। इवन ये भी पढ़ा कि एक मौके पर कोहे तूर को एक छतरी की तरह मुअल्लक करके उनसे मिसाक लिया गया। वो मिसाक क्या था? कि शरीयत की पासदारी करोगे, यानी तौरात पर अमल करोगे और उसको नाफिज करोगे, यही मिसाक था। तो इस सूरह मुबारका में जिसमें शरीयत मुकम्मल कर दी गई है, इसका आगाज भी इसी बात से हो रहा है कि अहकामात जो तुम्हें दिए जा रहे हैं तुम्हारे और अल्लाह के बीच में एक मिसाक है, एक मुआहिदा है, एक अग्रीमेंट है। लिहाजा पहले ही बता दिया गया है, वो तो अभी आएंगे ना आगे कि किस तरीके से मुकम्मल हो रहे हैं, पहले ही बता दिया गया है कि उसको पूरे करना है तुम्हें। अच्छा, जैसे बात हुई कि ये सूरह निसा का जोड़ा है, क्या कैसे आगाज हुआ था सूरह निसा का? या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ठीक है, ए लोगों अपने रब का तकवा अख्तियार करो। यहाँ पे क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है, और कहा गया है कि अहदो पैमान को पूरा करो। अब देखिए कि क्योंकि शरीयत की बात आ रही है ना बाद में, तो शरीयत के अमल के ऊपर अमल तो वही करेगा जो कि पहले अल्लाह पे ईमान लाएगा, ठीक है, क्योंकि जब अल्लाह पे ईमान लाएंगे तो हम एक डिसिप्लिन के अंदर दाखिल होंगे, जब उस डिसिप्लिन में दाखिल हो जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर उसके अहकामात भी लागू होंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम पे अप्लाई होंगे। वहां पे तकवा की बात आई, यहाँ पे उकूद की बात आई। तो अहद पूरा करना और तकवा क्या ताल्लुक है आपस में? अहद तभी पूरे होंगे अगर दिल में तकवा होगा। और साथ में एक और चीज की भी याद दहानी कर लेते हैं, याद दहानी के तौर पर इसको दाखिल कर लेते हैं कि एक अहद तमाम बनी नू आदम ने आलम बाला में अल्लाह ताला से लिया है। यानी जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया और उनकी पुश्त में से उनकी सारी ज़ुर्रियत को रूहों की शक्ल में पैदा कर दिया, तो सबको इकट्ठा करके एक अहद लिया गया था, उसको अहद अलस्त कहते हैं। अहद अलस्त का जिक्र सूरह आराफ में मौजूद है, इसके बारे में कुछ हिंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। और क्या फरमाया गया था? अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और क्या जवाब दिया था सबने? कालू, सबने कहा था बला, क्यों नहीं, शाहिदना, हम तो गवाही देते हैं। लेकिन हम वो अहद भूल जाते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं, हमें याद नहीं होता। तो उसी अहद को याद कराने के लिए अंबिया का एक लंबा सिलसिला अल्लाह ताला ने भेजा, ये याद करवाने के लिए कि तुमने अल्लाह से क्या तुम अहद बांध कर आए हो, और ये कि बनी आदम की औलाद होने के नाते तुम इस जमीन पर खलीफा की जिम्मेदारी लेकर भेजे गए हो, यही इसी बात की दावत दी गई। और खलीफा से क्या याद लिया गया था? कि मेरी तरफ से हदायत आएगी, जो इसकी पैरवी करेगा उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा, हाँ लेकिन इनकार किया तो फिर सजा जरूर मिलेगी। तो अहद पूरा करने में शुरू से लेके, यानी जब से बनी नो इंसानियत का इस जमीन के ऊपर उसकी जिंदगी का आगाज हुआ, तो उस अहद को पूरा करने के मददगार के तौर पर अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंबिया रसूलों को भेजते रहे। और अब क्योंकि उम्मत वसत, उम्मत मोहम्मदी आखिरी उम्मत आ गई है, तो उनसे उनकी मदद के लिए कौन फिर आए? अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मत वसता यानी उम्मत मोहम्मदी से क्या अहद लिया गया? सूरत आल इमरान में हमने पढ़ा था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा की गई है, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। और उससे पहले अल बकरा में हमने आयत नंबर 143 में क्या पढ़ा था? कदालिका जालनाकुम उम्मतुम वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाए, तुम पर गवाह हो जाए, तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। जब हम
ایک میثاق کے اندر داخل ہو گئے، جیسے پہلے بات ہوئی، پہلے اللہ پہ ایمان لائے، پھر ہم ایک میثاق کے اندر ہم نے کمٹ کیا اور ایک ڈسپلن میں داخل ہو گئے، تو اب یہ ہے کہ احکامات ہم پہ لاگو ہوں گے۔ اب وہ کیا احکامات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اب مزید بھی پڑھتے ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں۔ آیت کو دیکھتے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم۔ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشیوں کے چوپائے سوائے اس کے کہ جو تم پر پڑھے جائیں گے، اور نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ ہم کس ایکسپریشن کو دیکھیں گے، بہیمت الانعام۔ انعام مویشی جانوروں کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اور ان مویشی جانوروں میں 4 قسم کے جانور آتے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے اوپر انعام کا جو لفظ ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جو بہیمہ کا لفظ ہے نا، اس کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے۔ بہیمہ چوپائے کو نہیں، جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے یہ فرمایا ہوتا نا کہ انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، تو اس سے صرف وہی 4 جانور حلال ہوتے جنہیں عرب انعام کہتے تھے، لیکن کیونکہ بہیمہ کا لفظ اس کے ساتھ ایڈ کیا گیا، یہ مویشی کی قسم کے، ٹھیک ہے، مویشی کی قسم کے جو چرنے والے چوپائے ہیں وہ تم پر حلال کیے گئے ہیں، تو اس سے حکم وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ سب چرنے والے جانور اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں جو کہ مویشی کی نوعیت کے ہوں۔ مویشی کی نوعیت کے ہوں، گائے، جیسے میں نے آپ کو کیا کہا کہ 4 جو ہیں وہ جن کو انعام کہا جاتا تھا وہ کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ اب نیل گائے جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، ہرن بھی اسی طرح کے ہی اندر ہی شامل ہوتا ہے، تو اس طرح کے جانور جو اس کیٹیگری میں اس کے ساتھ مماثلت رکھتے ہوں گے وہ پھر بہیمۃ الانعام میں شامل ہو جائیں گے اور وہ حلال ہوں گے۔ اس میں وہ جانور جن کی نا کچلیاں ہوتی ہیں، کچلیاں ایک خاص قسم کے دانت ہوتے ہیں، انگریزی میں تو یا سائنٹیفکلی تو ان کو کینائنز کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے کتے کے دانت دیکھے ہوں یا شیر کے دانت دیکھے ہوں، تو بالکل سامنے والے تو کچھ دانت ان کے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن تھوڑے سے سائڈ پہ کر کے اوپر اور نیچے لمبے نوکیلے دانت نظر آتے ہیں، بالکل کینچی کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کے اندر بھی وہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے، تو ان کو نا کچلیاں کہا جاتا ہے یا کینائنز کہا جاتا ہے۔ تو جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں جانور، ایک دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ ان کی کچلیاں نہ ہو، وہ کینائن ٹیتھ ان کے نہ ہو، تو ان کی کیونکہ جن کے کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں وہ شکاری جانور ہوتے ہیں، وہ دوسرے جانوروں کو مار کے کھاتے ہیں، تو جو بہیمۃ الانعام ہے ان کی غذا نباتات ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس میں ایک بات کیونکہ یہ بھی ساتھ نکل آتی ہے کہ وہ جانور جو درندے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر درندے ہوتے ہیں، ان کو پریڈیٹرز بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ درندے حرام ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرندوں کو بھی حرام قرار دیا جن کے پنجے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں یا پھر مردہ جانوروں کو کھاتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ہدایات اسی کے اندر سے ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کون سی قسم کے جو مویشی جانور ہیں، یعنی قید نہیں لگائی گئی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری پر، اس کی طرح کے جو جانور ہیں وہ تو ہیں ہی اس کی طرح کے۔ الا ما یتلا علیکم، سوائے اس کے کہ جو تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو تم پہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں ان جانوروں پہ جو تمہارے اوپر بعد میں پڑھی جائیں گی، جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن ایک خاص تمہاری حالت ایسی ہوگی جس کے اندر یہ بہیمت الانعام جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیے گئے ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ کون سی کنڈیشن ہے؟ غیر محل صید وانتم حرم، کہ نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو جب کہ تم حالت حرام میں ہو۔ اب یہ ہے کہ ہرن مل گیا، ٹریول کر رہے ہیں، پہلے تو لوگ پیدل حج کے لیے یا عمرے کے لیے جایا کرتے تھے نا، تو ہر احرام کی حالت جو ہے وہ تو حج اور عمرے کے لیے خاص ہے۔ اب احرام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لباس ہے جو کہ کعبہ کی زیارت کے لیے پہنا جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو جو عمرہ اور حج زائرین ہوتے ہیں وہ یہ لباس پہنتے ہیں، یعنی اپنا معمول کا لباس اتار کر وہ ایک خاص قسم کا لباس سے بدن کرتے ہیں جس کو احرام کہتے ہیں۔ مردوں کے لیے وہ احرام 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تہمت کے طور پر یوز ہوتی ہے اور دوسری چادر کو اوپر اوڑھا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے ان کا جو لباس ہے اپنا روزمرہ کا لباس وہی احرام ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں جو پردے کے قوانین ہیں ان کی پیروی ان کو فالو کیا جائے۔
تو احرام کیونکہ وہ ہا را میم حرام سے بھی ہے، تو اس میں کچھ امور ہے جو ہیں وہ انسان کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، میاں بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا، اور اس میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ کسی کو ویسے بھی مار نہیں سکتے، کسی جاندار کو ہلاک نہیں کر سکتے، اور شکار کی بھی یہاں پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ شکار کر بھی نہیں سکتے اور کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شکار جا رہا ہے، یعنی کسی کو بھی ساتھ میں ابھار نہیں سکتے، تو یہ بالکل منع ہے حالت احرام میں، صرف حالت احرام میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ دیکھیے رب کا لفظ نہیں آیا، اللہ کا لفظ آیا نا، یعنی اللہ جو حاکم مطلق ہے اسے پورا اختیار ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اور بندوں کو اس کے احکامات کو ماننے میں کسی ہیل و حجت کی پھر ضرورت نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ اس کے تمام احکامات اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں، لیکن ایک مسلمان یا ایک مومن بندہ اس کے احکامات کی اطاعت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ اسے کہتا ہے ہاں اس کی مصلحت مجھے سمجھ میں آتی ہے اور اس کی مصلحت مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس لیے میں نہیں، اس لیے شاید اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہ کرو، نہیں، بات یہ ہے کہ اس بنا پر پیروی کرنی ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، جو چیز اس نے حرام کر دی وہ صرف اس لیے حرام ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ حرام، اسی طرح جو چیز اس نے حلال کر دی وہ کسی اور بنیاد پر نہیں، صرف اس بنیاد پر حلال ہے کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ یہ حلال، تو یعنی وہ اپنے بندوں کو اجازت دے رہا ہے کچھ چیزوں کے استعمال کرنے کی اور کچھ کی نہیں دے رہا، بس ہمارا یہی دائرہ ہے، یہیں پہ ہماری لائن ڈرا ہو جاتی ہے کہ ہمارے رب کا حکم آ گیا، اور قرآن میں بہت زور کے ساتھ یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ اشیاء جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو حلال کرنا، ان کو حرام کرنا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں، رسول بھی نہیں کر سکتے، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، تو اب یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیں گے وہ ہمارے لیے جائز ہے، اور جس کو ناجائز قرار دیں گے وہ ناجائز ہے، اور آپ دیکھیں اس کا تعلق پھر جا کے ہمارے ایمان سے ہی جا کے جڑتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں پھر ایمان والوں سے خطاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کو انڈرلائن کر لیجئے، نہ تم حلال کرو اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ماہ حرام کو، اور نہ ہدیہ قربانی کے جانوروں کو، اور نہ قلائدہ ہوتے ہیں پٹے والے جانوروں کو، اور آمین ہوتے ہیں جو قصد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، جو حاجی بھی ہو سکتے ہیں وہ عمرہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، بیت الحرام یعنی بیت الحرام جو خانہ کعبہ ہے، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور اس کی رضامندی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شاعر اللہ کو ہم نے تھوڑا سا کھول کے پڑھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کوئی علامت یا کوئی نشانی، ایک ایسی چیز جو اتنی پرومیننٹ ہو کہ اس کو دیکھتے ہی کچھ کسی اور چیز کا خیال ہمارے دماغ میں آ جائے، جیسے کہ فار ایگزامپل کسی ملک کا جھنڈا ہوتا ہے تو جھنڈا دیکھ کے ہمیں اس ملک کا نام بھی آ جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں اس کا کیپٹل بھی آ جاتا ہے، سم ٹائم وہ کرنسی بھی ہو سکتی ہے اس کی علامت، یعنی اس کا شعیرہ۔ اسی طرح کچھ بلڈنگز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو مینار پاکستان نظر آئے تو پھر اس کے ساتھ کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہیں، یا کچھ نہیں تاریخ پتہ تو پاکستان مائنڈ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ آئیفل ٹاور دیکھیں تو پیرس مائنڈ میں آتا ہے، اسی اسٹیچو آف لبرٹی دیکھیں تو امریکہ دماغ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں یعنی علامت یا نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی چیز کے ہونے کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم چرچ کو دیکھیں گے تو کس چیز کی یاد آئے گی؟ کرسچینٹی ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم مندر دیکھتے ہیں یا بت دیکھتے ہیں تو ہندوازم ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، یا پھر کوئی گردوارہ دیکھیں تو سکھ، اسی طرح کوئی سیناگوگ دیکھیں تو یہودی، اور وہ جو چھوٹی سی ٹوپی وہ یہودی پہنتے ہیں اس کو بھی دیکھ کے ہمیں انہی کے مذہب کا خیال آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شعیرہ یا شاعر ہیں۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہا کہ شاعر اللہ کو بھی حرمت نہ کرو، تو شاعر اللہ سے مراد وہ تمام علامات یا نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں ہم اپنے رب کی یاد آ جائے، اپنے اللہ کی یاد آ جائے، یا یوں کہا جائے کہ وہ توحید کی نمائندگی کرتی، اور مسلمانوں کے اوپر پھر ان کا احترام جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اس میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ اس کی مثالوں میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ شاعر کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ ماہ حرام ہے۔ ماہ حرام کون سے ہیں؟ حرمت کے مہینے،
اور حرمت کے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ تو ان مہینوں کی حرمت کو بھی پامال نہیں کرنا، کیونکہ دور جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو حرام مہینے تھے یہ تو شروع سے ہی حرام تھے نا، یہ کوئی ہماری شریعت میں حرام نہیں ہوئے نئے، یہ پہلے سے ہی تھے۔ لیکن اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نا ایکسچینج کر لیتے تھے، یعنی اس دفعہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ ہے لیکن جنگ کرنی آ گئی ہے، لیکن چونکہ حرمت کا مہینہ ہے کر تو نہیں سکتے، تو اب وہ چینج کر دیتے تھے، کہتے تھے نہیں رجب ہم اگلے مہینے سیلیبریٹ کر لیں گے، اس دفعہ اس کو ہم سفر کا نام دے دیتے ہیں، تو یوں کیا کرتے تھے، اس کو نسئی کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے جا کے آپ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے۔ بہرحال اس طریقے سے وہ اس کو وہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو ماہ حرام، یعنی شاعر اللہ نے جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ دی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم پڑھیں گے، تو ایک تو ماہ حرام ہے، اس کے علاوہ قربانی کے جانور اور پٹے والے جانور، یعنی پٹے والے جانور جن پہ نشانی ہو، کوئی بیل لٹکی ہوئی ہو، کوئی رسی پڑی ہوئی ہو اس طرح کی، کہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر ہے، تو ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور نہ ہی یہ دونوں بھی کیا ہو گئے شاعر اللہ میں، اور وہ جو آمین البیت الحرام، کہ وہ جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت الحرام کا، یعنی حاجی یا عمرہ کرنے والے زائرین جو ہیں، ان کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ بھی اس کے حکم میں شامل ہے۔ اور وہ کیوں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا بیت الحرام میں جانے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں مقصد بھی پتہ چل گیا حج اور عمرے کا۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ شاعر اللہ میں کیا چیز شامل ہوگی کہ آپ کعبہ دیکھتے ہیں، اب کعبہ کا نام تو یہاں پہ نہیں آیا، لیکن کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں شامل ہے، صفا مروہ، زمزم، اور اس کے علاوہ کچھ مقامات ایسے ہیں، یعنی جتنے بھی مقامات ہیں جہاں پہ عمرہ ادا کیا جاتا ہے، حج ادا کیا جاتا ہے، حج میں جیسے آپ مینا بھی جاتے ہیں، اور یوم ال وہ سوری میدان عرفات میں بھی جاتے ہیں، مزدلفہ میں بھی جاتے ہیں، تو یہ سارے بھی شاعر اللہ میں۔ اور اس کے علاوہ جو مناسک ہیں، جیسے طواف کر رہے ہیں یا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں، میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، یہ بھی سارے شاعر اللہ میں ہی شامل ہوں گے۔ تو یہاں تک تو شاعر اللہ کی بات آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے آپ کو ایک جنرل ڈیفینیشن بتائی ہے کہ جس چیزوں کو دیکھ کے وہ تم جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آ، سو یہاں پہ اب ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کوئی کافروں کو نہیں دے رہے، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نے بے حرمت نہیں کرنا ان نشانیوں کو۔ تو جیسے کہ ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا نا کہ ابھی مسلمانوں پہ بہت ٹائم گزرا ہے کہ جب وہ عمرہ حدیبیہ کے لیے یعنی عمرہ کے لیے گئے ہیں، اور حدیبیہ پہ وہ رک گئے ہیں کیونکہ ان کو عمرہ کی اجازت نہیں ملی۔ تو اب یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ حکم آ رہا ہے، یہ والی جو آیات آ رہی ہیں، جب مسلمانوں اور مشرکین عرب کے درمیان میں جنگ کا ماحول تھا، اور مکے پہ مشرکین جو ہیں ان کا قبضہ تھا، اور عرب کے ہر حصے سے مشرک قبائل کے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے تو مشرک بھی آیا کرتے تھے، تو کعبہ ان کے لیے اوپن تھا، وہ جاتے تھے وہاں پہ۔ اب بہت سارے جو مشرک قبائل تھے وہ ان علاقوں سے گزرتے تھے جو مسلمانوں کے قبضے میں اب آ چکے تھے، تو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ مشرک ہی صحیح، لیکن یہ جا کہاں رہے ہیں، ان کے ساتھ جانور بھی ہیں، یہ جا کدھر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو تم نے انہیں نہیں چھیڑنا۔ اس کے علاوہ حج کے مہینوں کو بھی تم نے خیال رکھنا ہے، اور جو جو جانور لے کے جا رہے ہیں ان پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ احترام کی مستحق ہیں۔ اس کے بعد آگے کیونکہ مزید بھی اس کی ڈیٹیل اسی آیت میں آنے والی ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے مزید۔ واحدہ اب چونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ کچھ کام جو ہے وہ تم نے اوپر بتا دیا کہ وہ شکار کی کیونکہ آئی تھی پابندی کہ وہ نہیں کرنا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ اب حلال ہو گئے، حلال ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیا، اگر تم عمرے کے لیے گئے تھے سارے مناسک ادا ہو گئے، اب تم نے احرام کھول دیا تو تم حلال ہو گئے، اب تم بے احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، اس کو حلال ہونا کہتے ہیں۔ اسی طرح حج کے لیے بھی، تو اب تم حلال ہو چکی ہو تو اب تم شکار کرو، تو یہ حکم نہیں ہے کہ اب ضروری شکار کرنا ہے، نہیں، اگر تم چاہو تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْدُوا، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے تمہیں روکا مسجد الحرام سے کہ تم زیادتی کرو۔ تو مسلمانوں کو، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ بات ریمائنڈ کروائی جا رہی ہے کہ کیونکہ تم اب پاور میں آ رہے ہو اور تمہارا دشمن اب اتنا پاورفل نہیں رہا، تو تم نے وہ نہیں کرنا جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا،
یعنی قریش مکہ نے مسلمانوں کو تو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی نا 6 ہجری کو. تو یا میں نے وہ پیچھے جو آپ کو بات بتائی کہ وہ کچھ لوگ وہاں سے گزرتے تھے جو مسلمانوں کے علاقے آتے تھے، تو اس کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ البقرہ میں سوری النساء میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پوری صورت کے اندر ہمیں جو تھیم نظر آتا ہے وہ انصاف کا تھیم نظر آتا ہے. تو یہ بھی ایک، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے دشمنی ہے، غصہ بھی ہوگا تمہیں، لیکن اس میں تم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. اور انصاف کا دامن کیسے نہیں چھوڑنا کہ جو وہی وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب کا مقصد تو کتاب کو تھام کے رکھو. یہاں پہ بھی یہی کتاب میں یہ احکامات آ رہے ہیں اور ایک ضبط نفس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. کیوں ضبط نفس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ امت وسط کو ٹریننگ دی جا رہی ہے جس کو پوری انسانیت کا نگران بنایا جا رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی بات یہ ہے کہ دشمنی اصل میں تو کیا ہے کہ آپ کے وہ ایک نفس کا ہی فیل ہوتا ہے نا، جذباتی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کے اندر ٹھیک ہے دشمنی تو ہے، لیکن اس کے اندر بھی تم نے زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے سے، اور نہ تم تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پر. اگین یہ ہدایات کس کے لیے آ رہی ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، جو کہ ایک فاتح قوم بنتی جا رہی ہے اور سیاسی غلبہ حاصل کرتی جا رہی ہے. کیونکہ کوئی قوم جب فاتح ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اتھارٹی آ جاتی ہے. اب اتھارٹی کے گھمنڈ میں پھر وہ کرپشن کرتی ہے. تو جو مغلوب قوم ہوتی ہے پھر ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، لوگوں کو مارنا، لوٹنا، ان کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کرنا. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی گناہ اور زیادتی کا کام تم نہیں کرو گے، یعنی جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو کہ تقوی کے خلاف ہو. واتقوا اللہ، اور ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو یہ جو صفات بتا کے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات مجھے ایک قسم کی سخت الفاظ میں ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد لیا ہے اس کی حرمت تم نے ہر قسم کے حالات میں قائم رکھنی ہے. ورنہ بھولنا مت کہ جس اللہ نے تمہیں دنیا کی امامت بخشی ہے اس کے ہاں عہد توڑنے کی سزا بڑی سخت ہے. تو اس کے اندر ایک لنک کر جاتی ہے ایک چیز. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہم نے پاکستان بنایا، یہ اس نعرے پہ بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ ایک نظریاتی مملکت بنی تھی، ایک نظریے، وہ جو دو قومی نظریہ، وہ کیا تھا کہ ہم نہیں ہندوؤں کے ساتھ رہ سکتے، ہمارا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشنز ہمارے دین کے ساتھ لنک کرتی ہیں، تو ہمیں زمین کا وہ ٹکڑا چاہیے جہاں پہ ہم نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. تو ذرا اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے اور ان آیات کو بھی. اور تھوڑا سا کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی اگلی کلاس میں اس بات پہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ. حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو. ابھی اوپر بات ہوئی تھی نا کہ تم پہ بہیمت الانعام حلال کیے گئے ہیں الا وہ کہ جو تم پہ بعد میں پڑے جائیں گے. تو اب کچھ ایسی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ حلال نہیں ہے، یعنی حرام چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. تو اس کے اندر ایک تو یہ چیز بتا دی کہ کون کون سی چیزیں. سب سے پہلی کہ میتۃ، حرمت علیکم میتۃ، مردار تم پر حرام کر دیا گیا. مردار کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جانور جو طبعی موت مر جائے وہ مردار ہے. دوسرا بات ہے ودم اور خون. کون سا خون؟ یہ بہتا ہوا خون، وہ بھی حرام ہے، اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز بتائی ہے کہ خنزیر کا گوشت ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتے. اور چوتھی چیز جو بتائی آپ دیکھیں کہ خنزیر کا گوشت، جیسے ہی ہمارے سامنے یہ الفاظ بھی آتے ہیں نا، خنزیر کا نام بھی آتا ہے، تو ایک کراہت جو ہے ہم نیچرلی محسوس کرتے ہیں مسلمان ہونے کے طور پر، کیونکہ ہم خنزیر کو کنزیوم بالکل بھی نہیں کرتے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز لنک کی ہے نا اس پہ ہماری توجہ بڑی کم جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو، یعنی ایسا جانور جس کو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا. تو کسی اور کے نام کے اوپر ذبح کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور نیت یہ ہو کہ میں یہ فلانی دیوی یا دیوتا کی نظر کر رہی ہوں یا فلانے بزرگ کی نظر کر رہی ہوں، تو وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے. اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے آپ کو الفاظ ویسے مشکل نظر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ ڈیٹیل جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتائی ہے. پھر
वल वलमौकूदतु वलमुतरद्दियतु वन्नतीहतु, यानी ये 4 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहली है गला घुटकर मरने वाली, और दूसरी है चोट खाकर मरने वाली, तीसरी है और बुलंदी से गिरकर मरने वाली, और फिर सींग खाकर मरने वाली। यानी ये जो मौत हुई है ना, जो मुर्दार के ऊपर वो आई थी बात, मुर्दार किसी तरीके से इन चारों कंडीशन में भी किसी तरीके से वो मर सकता है। तो ये जिस जिस भी कंडीशन में मरेगा उसकी बात आ रही है। वमा अकला सबू इल्ला मा ज़क्कैतुम, ज़क्कैतुम को अंडरलाइन कर लीजिए। और जिसे खा जाए दरिंदा मगर जिसको ज़बह कर लिया तुमने। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस चीज़ की बात हो रही है कि ये जो ऊपर वो कंडीशंस बताई गई हैं, यानी किसी हादसे का शिकार हो जाने के बावजूद, किसी हादसे का ये तो शिकार हो गया ना, गला घोट के यानी अपनी कई दफ़ा वो रस्सी से लपेट लेते हैं अपनी गर्दन के आस-पास और मर जाते हैं, या फिर बाकी भी कंडीशंस हैं। जो चौथी कंडी 5वीं कंडीशन बताई है वो ये है कि दरिंदे ने उसको खाया हो, मगर ये कि तुमने उसको ज़बह कर लिया हो। क्या मतलब होगा कि दरिंदे ने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल हिरन को पकड़ा हुआ है और आपने उसको देख लिया, तो हो सकता है उसको किसी शेर ने पकड़ा हो या किसी और दरिंदे ने, तो वो छोड़ के चला गया। जब आप उस हिरन के पास पहुँचे तो आपने देखा कि उसकी साँसें चल रही हैं। आप क्या करें कि आप उसको अल्लाह का नाम लेके ज़बह कर लें, तो वो क्या है, वो हम खा सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी भी जो ऊपर कंडीशंस आई हैं, उसमें भी अगर हम देखें कि किसी जानवर में ज़िंदगी है, तो उसको ज़बह कर लिया। जैसे बुलंदी से गिर के जानवर मरा है, गिर गया है बुलंदी से, किसी बिल्डिंग से गिर गया। लेकिन हमने देखा कि वो मरा नहीं है, उसकी साँसें चल रही हैं, तो उसको हलाल करके खा सकते हैं। इसी तरह सींग लग गया किसी जानवर का, किसी जगह पे ज़ख्म इस तरह का हो गया। लेकिन अगर ज़िंदा पाया है, तो ज़िंदा पा लिया है, तो फिर क्या होगा, ये हलाल करके खा सकते हैं। ये जो लफ्ज़ आया ना ज़क्कैतुम, ये ज़कात और ये ज़िबा का जो लफ्ज़ है, ये इस्लाम के इस्तिलाही अल्फ़ाज़ हैं। इनसे मुराद होता है कि हलक का इतना हिस्सा काट देना जिससे जिस्म का खून जिस्म में से ख़ारिज हो जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि बाकी जो कंडीशंस होती हैं जानवरों को मारने की, जैसे कि गला घुट के अगर मर जाए, या फिर झटका करने से जानवर अगर मर जाता है, तो उसमें होता क्या है कि खून जो है वो जिस्म के अंदर ही रुक जाता है। और फिर जगह-जगह वो जम जाता है खून, बाहर नहीं निकल पाता। जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसकी वज़ह से ना उसका खून सारे का सारा फिर बाहर आ जाता है, और प फिर वो क्योंकि वो खून से जो गोश्त है वो साफ़ हो जाता है। क्योंकि ऊपर कहा ना कि खून नहीं कंज़्यूम कर सकते हम। तो लिहाज़ा गोश्त के पाक और हलाल होने के लिए ज़रूरी है कि खून उससे फिर अलग किया जाए, उससे उससे निकाल निकाल दिया जाए। तो ये चीज़ बता दी। अब आगे बताया वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क। और जो ज़बह किया गया आस्तानों पर, नुसुबी को अंडरलाइन कीजिए, और ये कि तुम किस्मत मालूम करो और तीरों और पाँसों के ज़रिए, ये सब गुनाह के काम हैं। इसका एक तो ये है कि जो नुस्ब है उसको हम देख लेते हैं। ये ऐसी कोई ख़ास जगह या कोई पत्थर या कोई आस्ताना हो सकता है जो कि सिर्फ़ कुर्बानी के लिए मुख़्तस किया गया। तो अरब में इस तरह के बेशुमार स्थान थे जहाँ पे देवियों-देवताओं और जिन्नों वग़ैरह की खुशनुदी के लिए जानवरों को चढ़ाया जाता था, ज़बह किया जाता था। इससे ये तो चले ज़माने जahiliyyat की बात थी। इससे वो कुर्बानियाँ भी मुराद हैं जो मज़ारों और कब्रों पर पेश की जाती हैं। क्योंकि उसमें फिर साहिबे कब्र की खुशनुदी मद्देनज़र होती है। तो यहाँ पे मकाम को या जगह को अलग करके मेंशन किया गया है, आप देखिए, कि ज़बह के वक़्त चल अल्लाह का नाम, वो तो अलग बात गुज़र गई ना। यहाँ नाम को नहीं बल्कि मकाम को मेंशन किया गया है। और क्योंकि अगर तुमने अल्लाह के नाम पे ही ज़बह करना था तो तुम तो कहीं पे भी कर सकते थे। तुम इसको एक ख़ास जगह पर ही क्यों लेकर आए? तो सवाल तो ये पैदा होता है। तो ये भी क्या होगा कि वो हराम होगा। और बाकी व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, कि तुमने वो किस्मत मालूम करो तीरों और पासों के ज़रिए। इस तक़साम का माना क्या होता है? किस्मत या तकदीर मालूम करना। तो अरब में क्या होता था कि फ़ाल के तीरों का रवाज था, जिसके ज़रिए वो अपने ख़्याल में गैब के फ़ैसले मालूम करते थे। यानी कोई बात अपने दिल में रखते थे, फिर जाते थे मंदिर के पुजारी के पास और उसके पास फ़ाल के तीर होते थे। तो वो उसको कहते थे कि कोई हमने इस तरह से फ़ाल निकालनी है, तो वो जो तीर जो है वो सेलेक्ट कर लेता था। सामने उसके भी नहीं होते थे, कोई तीर वो ऐसे निकालता था। तो उन तीरों पे कुछ अलामात बनी हुई होती थी या कुछ लिखा होता था। तो जो भी लिखा होता था फिर वो उसी को मान के आगे चलते थे।
اور جوئے کے تیروں کا بھی رواج تھا. جیسے جوا کھیلا جاتا ہے نا، پیسوں کے اوپر کھیلا جاتا ہے نا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اونٹ کے گوشت کے اوپر نا جوا کھیلا کرتے تھے. تو وہ بھی اسی چیز کے اندر شامل ہے. اور اسلام کے اندر تو ہم اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ جو تیر پانسوں والا ہے. ہم تو استخارہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو استخارہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ فسق ہے. فسق کیا؟ قرآن میں یہ لفظ کھلی نافرمانی، سرکشی، کفر، شرک سب کی تعبیر میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی کام تم کرو گے یہ سارے اس کے معنی میں پھر شامل ہو جائیں گے. تو یہ فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ جو حرام چیزوں کی لسٹ دی ہے وہ کیسی ہے. تو وہ ہمارے سامنے بالکل اب بات کھل کے آ گئی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. آج کے دن مایوس ہو گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، کس سے؟ تمہارے دین سے. تو تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. الیوم سے کیا مراد ہے؟ آج کے دن.